چاہتے ہیں کہ اس پارٹی کی بھی صدور چینج ہو جائیں. جو صدر صاحب ہیں ان کو خود بخود اپنی عزت کے ساتھ وہ بیٹھ جائیں. ڈکٹیٹرشپ کے وقت چلے گئے ہیں. یہاں پر کوئی بھی اپنے آپ کو فرد واحد سمجھے تو وہ بہت سخت غلط فہمی میں ہے. اس کا ایک نہ ایک دن اس کا زوال آتا ہے. 5 دہائی سے میں یہاں پر آپ کی خدمت کر رہی ہوں. میں نے خدمت کی ہے تو صرف حنزہ کی نہیں کی ہے، میں نے خدمت کی ہے تو پورے شمالی علاقہ جات کی ہے. میں نے آپ کے لیے ہر موقع پر، خواہ وہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہوں، آپ کی سیٹوں کا معاملہ ہے، بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں، تو وہ آپ کی اس بہن نے، آپ کی اس بیٹی نے، آپ کی اس بہن نے آپ کے لیے اٹھائے ہیں. تو جناب والا مختصر بات یہ ہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں ہمارا، دیکھیں میرے بھائیوں، میری دشمنی کسی سے نہیں ہے، میرے ان ساتھیوں کی بھی دشمنی کسی سے نہیں ہے. آج ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ایمان کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں. آج ہم کھڑے ہوئے ہیں تو اس عوام کی حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. جیسے کہ کہا گیا پہلے کہ چند ایک لوگ جن کے نام بھی لیے گئے ہیں، میں کیا دہراؤں گی ان کو. گورنر صاحب تھے اس وقت ان کے لوگ آتے تھے، جی فلانا ایڈوائزر تو دیکھا جاتا تھا تو سارے کے سارے ایک ہی محلے کے ایڈوائزر ہوتے تھے. یا خدا وہ کدھر گئے؟ چلو وہ ایک محلے کے ایڈوائزر نے کیا خدمت کیا، کس کی خدمت کیا میں کہتی ہوں. ہمارے مسلم لیگ کے جھنڈے کدھر ہیں؟ ہمارے عقائد کے جھنڈے کدھر ہیں؟ اٹھاؤ ان کو، نعرہ لگاؤ، پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر لگاؤ. پھر اس کے بعد ہمارے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان مسلم لیگ نور، پاکستان مسلم لیگ نور. ہمارے نواز شریف صاحب، ہمارے محسن، اس علاقے کے محسن، ان کے اوپر خاص نعرہ لگائیں. پاکستان مسلم لیگ، نواز شریف، خدا ان کو زندگی دے، زندہ باد کا نعرہ لگا ان کے لیے. میاں محمد نواز شریف، میاں محمد نواز شریف. جناب والا بھی ہم آتے ہیں اپنے اس چھوٹے سے گھر کی طرف. تو جناب بات یہ ہے کہ ہر کسی کی عزت نفس ہوتی ہے. ہم نے عوام کو صرف زندہ باد اور مرد آباد کے نعروں کے لیے نہیں رکھنا، ہم نے ان کو ہر چیز میں شامل کرنا ہے. اس پوری جمہوری پروسیس میں آپ کو ہم نے شامل کرنا ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، مجھے آج تو میں اکیلی آپ کے ساتھ ہوں، مجھے امید ہے میری بہت ساری بہنیں بھی ہماری اس محفل میں اگلی دفعہ شریک ہوں گی اور اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی. دیکھیں پاکستان بنا تھا تو کس نے بنایا تھا؟ جہاں مرد ایک طرف تھے تو وہاں پر ایک عورتوں کا بھی لشکر تھا جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا بھی اوپر لگایا تھا. وہ کون تھی؟ ایک خاتون تھی. تو خاتون کو آپ چھوٹا نہیں سمجھے، بڑی عزت ہے اس کو، اور ہم نے اس کو عزت سے لانا ہے. خواتین کو لانا ہے تو عزت سے ہم نے سامنے لانا ہے. ابھی ہم آتے ہیں کہ جناب دیکھیں 1990 میں الیکشنز ہوئیں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاتی جاؤں کہ میرا میر صاحب کا، میری فیملی کا تعلق 1980 سے بھی پہلے مسلم لیگ کے ساتھ تھا. بے شک اس وقت سے تھا اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا انشاءاللہ. اور 1990 کی میں بات کروں آپ سے، 1990 میں 8 سیٹیں، 8 ٹکٹس ملے تھے، 8 ٹکٹس ملے تھے مسلم لیگ نون کو، اور اس میں صرف ہم 2 سیٹیں لے سکے تھے. ایک ہمارے چلاس سے ہمارے جانباز صاحب تھے جو اس دنیا میں نہیں ہیں، خدا ان کو جنت نصیب کرے. دوسری سیٹ مرزا ظفر علی خان کو خنزہ سے ہم نے وہ سیٹیں ہم نے لا کر میاں صاحب کے حوالے کی تھیں. اور یہ 1991-92 کی بات ہے کہ ہم نے خواتین کی سیٹ کا جھنڈا اٹھایا تھا.
وہ جھنڈا اٹھانے والی آپ کی یہ بہن تھی. اس وقت ہمیں 2 سیٹیں ملی تھی, ایک سیٹ گلگت کو ملی تھی, ایک سیٹ اس وقت اپنا بلتستان کو ملی تھی. تو جناب یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا, انسان جب لیڈر بنتا ہے تو اس نے لیڈر صرف خود نہیں رہنا ہوتا, اس نے اپنے جانشین بنانے ہوتے ہیں, اس نے لیڈرز کو پیدا کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو ایک فلسفہ ہے یہاں پر ایک انسان کا, یہاں پر کوئی بادشاہت نہیں ہے پارٹی میں, کسی کی بھی بادشاہت نہیں ہے بے شک. اور اس میں باقاعدہ الیکشنز ہوں, اور اس میں الیکشنز کے ساتھ عزت کے ساتھ ہر ضلع سے, ہر ڈسٹرکٹ سے, ہر جگہ سے وہاں ووٹنگ ہو, اور جو بھی لیڈر بنتا ہے, جس کی قسمت میں بھی صدر بننا ہوتا ہے, وہ اس کو بننا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ اس طرف کریں. جی, اور اس کے ساتھ جو ہماری بیٹی, ہماری بہن مریم نواز نے کہا کہ وہ خود آ کے یہاں پر پارٹی کو ری آرگنائز کریں گی, تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. وہ جلد از جلد آئیں. مجھے پتا ہے وہ انتظار میاں صاحب کا کر رہے ہیں.